السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک اپنے تمام بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو دلوں کا حال خوب جانتا ہے اور تمام انسانوں کے نیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی طرح کا واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ چرواہا اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے نحوِ گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا کہ میں تیرا نوکر بنوں، تیرے جوتے سی دوں، تیرے سر میں تیل ڈال کر تیری کنگھی کروں۔ تو میرے پاس آ، میں تیری خدمتیں کروں، تیرے کپڑے سی دوں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے نازک نازک پاؤں دبا دوں۔ جب تیرے سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر تیرے لیے سجا دوں۔ اے میرے اللہ، تجھ پر میں اپنی جان قربان کر دوں، میرا گھر، میری دولت، میری یہ تمام بکریاں تجھ پر قربان۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو کہاں رہتا ہے تو میں تیرے لیے روزانہ دودھ لے کر آؤں۔ نہ جانے وہ بے خودی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا گفتگو کر رہا تھا جو کسی صورت درست نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی باتیں سن کر سخت ناراض ہوئے اور سختی سے اس چرواہے سے کہا، ارے بے وقوف، تیری یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل کفریاں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر خدمت سے بے نیاز ہے؟ اے شخص، تو اپنی ان باتوں سے جو تو نے کہی ہیں توبہ کر اور اللہ تعالیٰ سے ان تمام باتوں کے لیے معافی مانگ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہائے افسوس کہ میں نے انجانے میں کیسی باتیں کہہ دیں، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مذکورہ خدمات کا محتاج نہیں ہے، وہ میری ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ وہ بھی وہاں سے بھاگا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ وہ چرواہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی یہ باتیں بڑی محبت سے سن رہا تھا۔ اس چرواہے کو مجھ سے سچی محبت تھی، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے مجھ سے محبت کرتا تھا جس کا اظہار وہ بے خودی کے عالم میں کر رہا تھا۔ بے شک میں ان تمام باتوں سے پاک ہوں جو وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ چرواہا تو یہ علم نہ رکھتا تھا۔ اس کا دل میری محبت سے سرشار تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت و محبت تھی۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے، تجھے اس لیے نہیں بھیجا گا کہ میرے بندوں کو مجھ سے جدا کرے۔ اب جاؤ اور میرے بندے کو جنگل سے واپس لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی وقت جنگل کی طرف بھاگے اور اس چرواہے کو ڈھونڈ لیا۔ آپ نے اس چرواہے کو مبارک دی اور کہا، تجھے اس طریقہ پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے، جو بھی محبت بھرے الفاظ تیری زبان پر آئیں تو کہتا رہ، اس لیے کہ تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی پسندیدگی چہرے میں نہیں بلکہ اس کی پسندیدگی اس کی دل کی گہرائیوں میں ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام انسانوں کو دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔